السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں عمیر یوسفزئی چینل کو۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گزشتہ روز عمران خان جو اس وقت پرائم منسٹر یعنی وزیر اعظم ہے پاکستان کے، اس کے بارے میں اس کے ایک موضوع جو کل اس نے ایک جگہ میں خطاب کیا، اور اس خطاب میں جو اس نے نازیبہ کلمات پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس پر انہوں نے کچھ کہا ہے، تو اس پر آج ہم بات کریں گے۔ دوستو ایک انسان ایک حد تک غلطی کرتا ہے، اور غلطی ایک بار، دو بار، تین بار، بالآخر وہ غلطی سے انسان سبق سیکھ جاتا ہے۔ مگر اگر کسی انسان کی زبان سے بارہا وہی نازیبہ کلمات کسی کی شان میں یا کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف وہ الفاظ نکلیں، تو سمجھو کہ وہ بندہ غلطی پر نہیں، وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ بیان آپ دیکھ لیں، اس کے بعد بات کریں گے اس بیان پر۔ لیکن ان کو جب مشکل وقت 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے، کیا کیا مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لوگوں نے مذاق اڑایا، ذلیل کیا۔ یہ وہ چھوٹی سی کلپ، اور اس میں یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 سال محنت کی، اور 10 سال میں محض 40 بندے مسلمان ان کی تبلیغ سے ہوئے، ان کی بات کو مطلب جو انہوں نے لائی تھی شریعت، اس کو لوگوں نے مانا۔ تو اس وقت جو ملک پاکستان کی جو صورتحال ہے، اس کو یعنی اس بیان کو وہ ڈھال بنا رہے ہیں آج کل کی صورتحال پر، یعنی کہ پیغمبر علیہ السلام جیسی ایک عظیم ہستی اگر تو 10 سال میں وہ صرف 40 بندوں تک اپنے مقصد کی بات پہنچا کر مسلمان کر کے راہ راست پہ دین اسلام میں داخل کرتے ہیں، تو ہم تو ایک عام انسان ہیں۔ تو دوستو یہ شخص، سب سے پہلی بات اس کی تو یہ بات بالکل اس مثال کے ساتھ جوڑ ہی نہیں کھاتی، میل ہی نہیں کھاتی، کیونکہ وہ آزمائش اللہ کی طرف سے انبیاء پر آتی ہے۔ انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ ایک اسٹیج تک، ایک وقت تک آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یا کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم سے ذلیل کروایا، نہ نعوذ باللہ، اس طرح کبھی نہیں کہنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے تمہارا ایمان بھی جا سکتا ہے، تمہارا دین بھی جا سکتا ہے، اور تمہارا جو رشتہ ہوا ہے، نکاح ہوئے ہیں جو، وہ سب ٹوٹ سکتے ہیں، اور سب کچھ تم پہ حرام ہو جائے گا، اور تم دین اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ کیونکہ یہاں پر جو تم استعمال کر رہے ہو زبان، وہ زبان تمہاری زبان نہیں ہے۔ اس زبان سے جو بکواسات نکل رہی اس کا تمہیں علم نہیں۔ اگر انسان ایک حد تک یہ سوچے ایک وقت کے لیے کہ بھائی اس وقت جو میں جس اسٹیج پر کھڑا ہوں، سب سے پہلے تو یہ سوچے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ کیونکہ آپ جب گھر سے ہوم ورک کر کے نہیں آتے ہیں کسی موضوع پر، اور آپ یہ دھڑلے سے یوں کہہ دیتے ہیں، تو یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے اس میں کہ اس شخص نے نہ کسی سے ادب سیکھا، نہ کسی سے ادب سیکھنے کی اس نے کوشش کی۔ میرے الفاظ اگر آپ کو زیادہ برے لگ رہے ہوں، تو آپ یہی الفاظ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ اس نے کس ہستی پر یہ الفاظ کہیں۔ میرے الفاظ کوئی برے نہیں ہیں، اس نے جس ہستی پر یہ بات کہیں تو وہ ہمارے اسلام اور غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ شخص آتا ہے، اسٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے، بک بک کر کے چلا جاتا ہے۔ اس سے تو وہ لوگ 1000 درجے بہتر ہیں جو پرچی لے کر آتے ہیں، پرچی میں جو لکھا ہوتا ہے اسی کو پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ لوگ 1000 درجے بہتر ہیں، کیونکہ ایک تو پرچی جو انہوں نے لکھی ہے وہ کسی سے لکھوا کے لائیں، اور اس پرچی میں جو لکھوایا ہے انہوں نے، اس کا مقصد یہ کہ کسی صحیح بندے سے لکھوایا ہو۔ صحیح ہو گیا، وہ اس نے کسی صحیح بندے سے وہ بات لکھوائی ہے، اور پھر اس کو قوم کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اور یہ منحوس شخص، میں اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ منحوس شخص، یہ کسی سے نہ کچھ لکھواتا ہے، نہ کسی سے کچھ سیکھتا ہے، بس اپنے ٹشن میں آتا ہے، اور منہ میں جو بکواس اس کی ہوتی ہے وہ کر جاتا ہے۔ اور یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے میں جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ کون سی شخصیت ہو سکتی ہے، اس کو یہ نہیں پتا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس کے لیے اس کائنات کو بنایا، اس منحوس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کس کے بارے میں نازیبہ کلمات کہہ رہا ہوں۔ منحوس تو یہ ہے، اور ذلیل تو اس کو کیا ہے،
اس کی کابینہ نے اس کو ذلیل کیا ہے، یہ اپنے ساتھ جو ٹیم لے کے آیا اس ٹیم نے اس کو ذلیل کیا ہے، یہ خود ذلیل ہو کر آیا، اس نے ایک بیوی کو طلاق دی، دوسری کو طلاق دی، اب یہ تیسری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ان دونوں کو کیوں طلاق دی؟ جب تیرے سے ایک گھر نہیں سنبھل پا رہا تو تو کیا کرنے آیا یہاں پر؟ تو پاکستان سنبھالے گا؟ عجیب بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ تم اپنی ایک لمٹ میں رہو، تمہارے کو جو بات کرنی ہے اس لمٹ میں بات کرو۔ تمہارا اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے ملک کی صورتحال پر بات کریں۔ جب بار بار تم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، ریاست مدینہ میں وہ جو نہر کے کنارے ایک شخص مرنے کو ہوتا تھا وہ اس تک پہنچ جاتے تھے، یہاں پر تو لوگ درجنوں مر رہے ہیں، جھلس رہے ہیں، کبھی غربت کے نام پہ، کبھی جو ہے نا مہنگائی کے نام پہ لوگ مر رہے ہیں، کبھی کس چیز، آئے دن مصیبتیں، اور تم یہاں بات کرتے ہو ریاست مدینہ کی۔ یہ کوئی ریاست مدینہ نہیں ہوتی، تم نے کام کرنا ہے ٹھیک سے کرو، تمہارا جو ٹاپک ہے اس ٹاپک پہ چلو۔ تم یہاں پر آگے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو اور پھر اس میں جو آگے نکل جاتے ہو جس کا تم نے کسی سے سیکھا تک نہیں، اس پہ بات کرنے کا تمہارے کو حق ہی نہیں ہے۔ ہم حکومت وقت سے درخواست کرتے ہیں، حکومت وقت اس وقت جو کابینہ بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کو سمجھائے، اس بندے کو وہ کابینہ اس کو سمجھائے کہ اس وقت جو تم نے بکواس کی ہے اس کا قوم کے سامنے آ کے اس کی معافی مانگے۔ یہ کوئی مذاق کی باتیں نہیں ہے، آپ اپنی آخرت خراب کر رہے ہو۔ یہاں پر یہ بات نہیں دیکھی جا رہی کہ تم کس ملک کے وزیر اعظم ہو۔ جب قبر میں اتارا جائے گا نا تو قبر یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کس کا، اس کا نسب کس کے ساتھ تھا، اس کا جو ہے نا پیچھے خاندان کس کے ساتھ تھا۔ قبر یہ چیز نہیں دیکھتی، قبر صرف دیکھتی ہے اعمال دیکھتی ہے، تمہارے اعمال کس طرح ہیں، وہ جو تمہارے اندر کا جو خبث ہے وہ تم کیمرہ پہ آ کے کہہ رہے ہو۔ ایک عظیم ہستی جس کے لیے اس کائنات کو بنائے، اس امت کو نہیں پوری کائنات کو، جس کے لیے آسمان اور زمین بنائے گئے، پوری انسانیت جس کے لیے بنائی گئی، پیدا کی گئی، اس عظیم ہستی کے اوپر تم اس طرح نازیبہ کلمات کہہ رہے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ قوم سے معافی مانگنا تو پھر اس سے پہلے بھی کئی بار اس نے اس طرح غلطیاں کی اور اس پہ کوئی معافی تلافی نہیں مانگی، اور آئے دن بس روز جو ہے نا ایک غلطی کرتے ہیں، 2 دن خاموش ہے، تیسرے دن آگے کسی اور بات پہ بھونکنے لگ جاتا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، اور اس طرح منحوس لوگوں کی ویڈیوز جو ہے نا ہم بناتے ہیں اور پھر تھوڑے سے ہم جو ہے نا اس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ضرورت ہوتی ہے جذبات میں آنے کی۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ تم نے فلاں شخص کے بارے میں اس طرح کا، تو فلاں شخص کو خود چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے نا، وہ خود ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور ہم جو ہے نا اس کے لیے ٹھیک باتیں کریں۔ آج کی ویڈیو ادھر تک تھی، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی عمیر یوسف زئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔